پاکستان کے مشہور و معروف اینکر وقاص عزیز کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق جن لوگوں نے وقاص عزیز کے خلاف جو ایک ولاگز تیار کیے ان میں سلمان مرزا، یہ ان کا تعلق بول نیوز کے ساتھ ہے، اسد اللہ خان 92 نیوز میں ہے، پھر عباس تابش صاحب ہیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے شعراء کرام میں، نادیہ گیلانی صاحبہ، وہ لوگ ہیں جو ہم نوالا تھے، ہم پیالہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی اچھوتی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج سے چند ماہ قبل پاکستان کے مشہور و معروف اینکر وقاص عزیز کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس کی تفصیلات کیا تھیں؟ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے لیڈنگ چینلز پر ایز اے اینکر، ایز اے ہوسٹ کام کر رہا تھا، اس کو کیوں گرفتار کیا گیا، اس کے پیچھے کیا کہانیاں تھیں؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وقاص عزیز کے وکیل سپریم کورٹ کے جناب خواجہ سجاد احمد صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اور ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں، یہ اس پروگرام کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ وقاص عزیز سے بھی بات کی جائے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی خواجہ صاحب، موضوع پہ آتے ہیں۔ وقاص عزیز ایک بہت بڑا نام تھا، ادبی لوگ بھی تھے، ان میں شاعر بھی بہت زبردست تھے، اینکر بھی تھے۔ پھر ایسا کیا واقعہ رونما ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا؟ اس کہانی کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ یہ وقاص عزیز صاحب، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک شاعر بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، اور بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے ایک اپنا نام بنایا، اور بزنس کے اندر بھی جو ہے ان کا ایک کمپٹیشن موجود تھا۔ تو فیصل ٹاؤن میں ایک FIR لانچ کروائی گئی، جس میں ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک بچے کے ساتھ جو ہے بدفعلی کی، اور جس میں وہ گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد وہ کیس ٹرائل ہوا۔ ٹرائل میں آفٹر ایویڈنس اور جو میڈیکل رپورٹس، جو DNA ٹیسٹ، تمام ثبوت کے بعد جو ہے عدالت نے ان کو بری قرار دیا، اور ان پہ جو لگنے والے تمام الزامات تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ اس کیس کے پیچھے محرکات پہ جو چیزیں اس ٹرائل کے دوران، اور کیونکہ وہ ایک میڈیا پرسن بھی تھے، سوشل میڈیا پہ بھی بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں، تو بہت سی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمارے سامنے آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک پری پلان FIR ان کے خلاف لانچ کروائی گئی۔ کس نے کرائی؟ اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ مرکزی کردار ہے وہ کچھ ان لوگوں کا ہے جو مخاصمت رکھتے تھے، ان کے جو بزنس جو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، بزنس کمیونٹی کے لوگ، انہوں نے یہ ایک اٹیمپٹ کی، اور جس میں انہوں نے جو پولیس آفیشلز ہیں ان کو بھی اس میں انگیج کیا، انوالو کیا، اور وہ ان آفیشل کا تعلق ان کے جو وقاص عزیز کی جو فیملی ہے، جن کی کوئی ذاتی جو خاندانی رنجش کی بنیاد پہ ان کے درمیان تنازعات تھے، ان آفیشلز کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست منسلک تھے۔ انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کر کے ان کو یہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، جو سب سیکوینٹ جو ہے عدالت نے ان کو اب بری کر دیا ہے۔ اس وقت اس کیس کا جو ہے فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ ان کے 2 صحابہ بھی تھے اس میں میڈیا سے ریلیٹڈ، اور ان کے عزیز رشتہ دار بھی تھے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی جنہوں نے سب سے پہلے یہ کیس اٹیمپٹ کیا وہ کون تھے، اور انہوں نے پھر کیا صفائی پیش کی ہے؟ جو FIR ہے جس پہ آگے جو الزام ان پہ تھا، اس کے بعد سب سے پہلے جب ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں، میجر جو اس میں ایویڈنس ہوتی ہے وہ میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، اس کے بعد DNA کی رپورٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وٹنسز ہیں ان کے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ نگیٹ ہوئی، یعنی کہ جو ان پہ الزام تھا وہ غلط ہے، اور اسی طرح DNA کی رپورٹ میں بھی ایسی کوئی چیزیں سامنے نہیں آئیں جن پہ جو ان پہ الزام تھا وہ درست ثابت ہوتا۔ اور اس کے بعد جو وٹنسز تھے، کمپلیننٹ تھے اس FIR کے، اٹ سیلف انہوں نے بھی یہ کورٹ کے اندر یہ بات ایڈمٹ کی کہ جو وقاص عزیز ہیں جو کورٹ کے اندر اس وقت پریزنٹ ہیں، یہ وہ شخص نہیں ہیں جو ہمارے ملزم ہیں۔ اس چیز سے اندازہ آپ لگا لیں کہ یعنی کس طریقے سے کسی کی عزت، شہرت اور تمام جو ایک ساکھ ہے معاشرے کے اندر، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے باہر
کے لوگ نہیں، جو ان کے قریبی تعلق دار تھے، ان کے فیملی کے لوگ تھے، ان کے دوست احباب تھے، ان کے ہم پیشہ تھے، کچھ اس سے بڑھ کے ہم پیالہ اور ہم نوالا بھی تھے، وہ بھی سارے آگے اس میں وہ سارے کردار جو ہے انہوں نے اپنا اپنا وہ حصہ بقدر جسہ اس میں ڈالتے رہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میڈیا انڈسٹری سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ میں یہاں سے آپ کی قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، محض 32 سال عمر ہے ناظرین وقاص عزیز کی، اور خواجہ صاحب 32 سال کی عمر میں انہوں نے کافی دشمنیاں پال لی تھیں، اس کا مطلب میڈیا میں، اور جو ان کے ہم اثر تھے انہوں نے ان کی گرفتاری کے بعد ولاگس بھی تیار کیے۔ اب اگر وہ ان پر دعویٰ دائر کرتے ہیں تو پاکستان میں ایک دو دعویٰ دائر کرتے ہیں، آخر میں وہ صلح پہ ختم کر لیتے ہیں، کیا اگر وہ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو آپ مکمل طور پر سٹینڈ لیں گے؟ دیکھیں ان کا جو ایکویٹل ہے کیس میں وہ مارچ میں ہو گیا تھا ڈیسیژن، اب اس کے بعد جو فردر سٹیپ تھا، جس طرح آپ نے کہا بہت سے لوگوں نے ویلاگس بھی کیے، وہ سارا مٹیریل ہمارے پاس آ گیا تھا، اور اس بیسس پہ جو تمام ریلیونٹ لوگ ہیں جنہوں نے جو اگینسٹ دا فیکٹس اور اس ساری جو کنسپریسی تھی جو اس کا حصہ تھے، ان کے خلاف ہم نے جو ہے آلریڈی ڈیفیمیشن اور جو ڈیمیجز ہیں سوٹ، اس کے حوالے سے ان کو لیگل نوٹسز ایشو کیے ہوئے ہیں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ آپ کو جو ہے انصاف نہیں ملتا یا ان کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کا کیس سٹرونگ ہوتا ہے، آپ کے پاس ایسا کوئی مٹیریل موجود ہوتا ہے، تو لازمی طور پہ جو ہے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ آپ خود جو انصاف کا متلاشی ہے اس کے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے۔ وہ اگر درمیان میں لوگ صلح کر لیتے ہیں یا کسی دباؤ کے اندر آ کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیس ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا عدالتوں کے اوپر آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ اپنا مقدمہ لے کے گئے ہیں لیکن عدالت فیصلہ نہیں کرتی، ایسا تاثر بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویلاگس کیے ہیں، شوز کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی آفیشیل کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے نہیں کیے، یعنی کہ بعض لوگ جن کا نہ اس انڈسٹری سے تعلق تھا نہ میڈیا سے تعلق تھا، لیکن وہ بھی ایک ایکسپرٹ انالسٹ بن کے بیٹھ کے وہ جو پلانڈ طریقے سے انہوں نے شوز کیے، وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہم اثر شاعر بھی ہیں یا ان کے دوست تھے۔ خواجہ صاحب، ایک میں نے خود بھی ریسرچ کی ہے وقاص عزیز کے اس کیس کو، خاص کر میں نے سوشل میڈیا پر، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ان کے ہم اثر شعراء کرام نے بھی اور میڈیا سے جو ریلیٹڈ تھے اینکرز، انہوں نے بھی ان کے خلاف بڑے ولاگس بنائے۔ آج کل بھی وہ پاکستان کے پرومیننٹ چینلز پہ وہ نظر آتے ہیں، وہ آپ کے پاس ایویڈنس ڈیفینیٹلی موجود ہوں گے۔ وقاص عزیز سٹینڈ لے لیتا ہے، ابھی آپ نے خود بھی بولا کہ وہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے صلح پر یا نقدی پر۔ پاکستان میں ایسے جو کیس ہوتے ہیں نا، وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، صلح پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقاص عزیز کو جتنی تکلیف پہنچی ہے وہ سٹینڈ لیں گے؟ جس طریقے سے بالخصوص اس طبقے نے جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جو ان کا سوشل سرکل تھا، جن پہ انسان ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہی لوگ جب مشکل وقت میں جو ہے آپ کے خلاف کھڑے ہوتے نظر جب آئیں گے صف بندی میں، آپ کو سب سے پہلے تو یہ دھچکا لگتا ہے کہ یہ کون ہے اور ایسا کیوں ہوا۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو فیز ہے ان کو دوبارہ اس سوشل لائف میں لانا، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا یہ پہلو ہے قانونی، بالکل میں یہ سمجھتا ہوں جس اذیت سے وہ گزرے ہیں، ان کی فیملی گزری ہے یا ان کا جو بزنس لاس ہے، تو یقینی طور پر دیکھیں جب تک وقاص عزیز ایک مضبوط اعصاب رکھنے والا شخص ہونے کے باوجود اگر وہ شخص دوبارہ جو قانون کے اندر آپ کو ریمیڈی اویلیبل ہے، آپ ان کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ہر جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر وقاص عزیز جیسا کردار بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا تو یقیناً جو عام لوگ ہیں جن کی نہ آواز کوئی سننے والا ہے نہ کچھ ہے، تو ایسی سچویشن میں تو آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کوئی عام آدمی جو ہے اپنے حق کے لیے؟ ناظرین، ذرائع کے مطابق جن لوگوں نے وقاص عزیز کے خلاف جو ایک ولاگس تیار کیے، ان میں سلمان مرزا، یہ ان کا تعلق بول نیوز کے ساتھ ہے، اسد اللہ خان 92 نیوز میں ہے، پھر عباس تابش صاحب ہیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے شعراء کرام میں، نادیہ گیلانی صاحبہ، وہ لوگ ہیں جو ہم نوالا تھے، ہم پیالہ تھے۔ تو یہ وہ لوگ میں نے جن کا ذکر کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، ان کے جو ویلاگز ہیں، آپ جس وقت جن اداروں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ اتنی ہی خبر تھی
اتنا ہی بڑا معاملہ تھا تو اس کو 92 جو نیوز ہے وہاں سے چلنا چاہیے، وہاں سے بریک ہونا چاہیے تھا، اس کو بول نیوز سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کا ادارہ اس کو نہیں چلاتا تو آپ بیٹھ کے اپنا وی لاگ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، سب سے پہلے آپ کی بدنیتی وہاں سے ہی سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ جس وقت ایک خبر آپ تک پہنچتی ہے، آپ نے ان پہلوز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ایک سائیڈ جب آپ انالیسس کر رہے ہیں، آپ خبر کا ایک سائیڈ کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے، یا صرف آپ اس حد تک رہیں خبر کی حد تک، پھر آپ تجزیہ مت کریں۔ ایک یعنی بدقسمتی سے میں کہوں گا یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان ویلاگس کو سنا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس میں آپ کو یہ ایک تاثر لگے گا کہ یعنی کہ یہ رویہ تو عدالتوں کا بھی نہیں ہوتا جو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ ان ویلاگس کے اندر خود ہی جو ہے وکیل بھی ہیں، جج بھی خود ہی ہیں، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن والے بھی، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پھانسی لگا کے پھانسی گھاٹ سے اتار کے قبر میں لٹا کے پھر یہاں سے اٹھنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی خواجہ صاحب نے کہ آپ لوگوں کے لیے تو جج بن جاتے ہیں، اپنے لیے وکالت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب تک خبر کی خبریت آپ کو معلوم نہ ہو میرے خیال میں کسی کے خلاف بھی اس طرح کا سٹینڈ نہیں لینا چاہیے۔ خواجہ صاحب آج کی نشست کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، دوسرے حصے میں بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ کیمرہ مین ظہیر کاظمی کے ساتھ وسیم ہاشمی، اسلام آباد۔